السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کن صورتوں میں نکاح کرنا سنت ہے اور کن صورتوں میں فرض و واجب ہے، اور کن صورتوں میں نکاح کرنا مکروہ یا حرام ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رہے، اگر انسان ایسی کیفیت میں ہے کہ جس کو حالت اعتدال کہا جاتا ہے، انسان اگر میانہ روی کی کیفیت میں ہے، اعتدال کی کیفیت میں ہے کہ اس کو شہوت کا غلبہ بھی نہیں ہے جس سے گناہ کا خطرہ ہو، اور اسی طرح بیوی کا جو نان نفقہ ہے، ضروری جو اخراجات ہیں، اور اسی طرح مہر کی جو ادائیگی ہے اس پر بھی قادر ہے، تو ایسی صورتحال میں نکاح کرنا سنت ہے کہ جب شہوت کا غلبہ بھی نہ ہو، بیوی کے ضروری جو اخراجات ہیں ان پر بھی قادر ہو، مہر کی ادائیگی پر بھی قادر ہو، حالت اعتدال ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہو انسان کی کہ شہوت کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ بدکاری زنا میں پڑھنے کا اس کو یقین ہو جائے، تو پھر ایسی صورتحال میں انسان کے اوپر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ مہر پر بھی قادر ہو اور اسی طرح نان نفقے پر بھی قادر ہو، بیوی پر ظلم کا خطرہ بھی نہ ہو۔ کہ جب انسان کی ایسی حالت ہو جائے کہ شہوت کا اتنا غلبہ ہو کہ بدکاری زنا میں پڑھنے کا اس کو یقین ہو جائے، بشرطے کہ وہ مہر کی ادائیگی پر بھی قادر ہو، بیوی کے نان نفقہ پر بھی قادر ہو، بیوی پر ظلم کا خطرہ بھی نہ ہو، تو ایسی صورتحال میں انسان کے اوپر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر طبیعت ایسی ہے کہ شہوت کا تو غلبہ ہے لیکن زنا بدکاری میں پڑھنے کا اس کو یقین نہیں ہے، فقط خطرہ ہے، فقط اندیشہ ہے، تو ایسی صورتحال میں نکاح کرنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ مہر کی ادائیگی پر قادر ہو، بیوی کے نان نفقے پر بھی قادر ہو، اور بیوی پر ظلم کرنے کا خطرہ بھی نہ ہو۔ کہ جب ایسی حالت ہو کہ شہوت کا تو غلبہ ہے لیکن زنا میں مبتلا ہونے کا اس کو یقین نہیں ہے، خطرہ ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کے اوپر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نکاح کرنے کے بعد اس کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ بیوی کے مالی حقوق اور صنفی حقوق ادا نہیں کر سکے گا، اس کو نکاح کرنے کے بعد بیوی کے مالی اور صنفی حقوق ادا نہ کرنے کا اگر اندیشہ ہو، تو ایسی صورتحال میں نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ کہ جب نکاح کرنے کے بعد اس کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ وہ بیوی کے مالی حقوق ادا نہیں کر سکے گا یا صنفی حقوق ادا نہیں کر سکے گا، تو ایسی صورتحال میں نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ نکاح کرنے کے بعد بیوی کے مالی حقوق یا صنفی حقوق ادا نہ کرنے، یا اسی طرح بیوی کے اوپر ظلم کرنے کا اس کو یقین ہو جائے کہ نکاح کے اوپر وہ ظلم کرے گا، اور یہ پکی ٹھکی بات ہے، اس کو ظلم کرنے کا یقین ہو جائے، یا فقط اس کا نکاح کرنے کا مقصد ہی بیوی پر ظلم کرنا ہے، تو ایسی صورتحال میں فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ نکاح کرنا حرام ہے۔ کہ جب نہ تو بیوی کے مالی حقوق ادا کرے گا
نہ اس کے صنفی حقوق ادا کرے گا، اوپر سے بیوی پر ظلم کرنے کا بھی اس کو یقین ہے، یا نکاح ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے تاکہ وہ بیوی کے اوپر ظلم کرے، تو ایسی صورتحال میں نکاح کرنا حرام ہے۔ محترم سامعین، یہ نکاح کی چند صورتیں ہیں، مختصراً تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس طرح نکاح کے جو درجات ہیں مردوں کے لیے ہیں، تو عورتوں کا بھی اسی طریقے سے حکم ہے کہ ان کی طبیعت اگر حالت اعتدال والی ہو یا اسی طرح شہوت کا غلبہ ہو، تو یہ ساری جو صورتحال ہے جس طرح مردوں کی ذکر کر دی گئی ہے، عورتوں کا بھی اسی طرح حکم ہے۔ بس مرد کے اوپر مالی اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کے معاملے میں مہر ادا کر سکتا ہو، اور اسی طریقے سے جو ولیمہ سنت طریقہ ہے وہ فقط سنت کو صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کر سکتا ہو، اور اسی طرح بیوی کا جو نان نفقہ ضروری جو اس کے اخراجات ہیں وہ فقط ادا کر سکتا ہو۔ اس کے علاوہ جو شادی کے فضول اخراجات ہیں ان کی ادائیگی شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ ایک وتیرہ بنا لیا ہے، ان کو یہ ایک عجیب بات ہے، نکاح کرنا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، نکاح کرنے سے تو ان کو وحشت ہوتی ہے، ان کو خوف ہوتا ہے، ان کو خطرہ ہوتا ہے، وہ نکاح سے تو دور بھاگتے ہیں، یا اگر ان کا نکاح ہو بھی جائے تو چند دنوں کے بعد نکاح جو ہے نا وہ تزلزل کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ڈگمگانے لگ جاتا ہے۔ وہ نکاح کی صحیح صورتحال کو وہ کس طریقے سے بیوی کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے، کیسے اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اس کے جو مالی حقوق ہیں، صنفی حقوق اس کے کیسے ادا کرنے چاہیے، اس سے لوگ بہت جی چرا رہے ہیں، اس سے تو ان کو وحشت آ رہی ہے، لیکن گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا ارمان بھی نہیں ہوتا، بڑے بڑے فحاشی کے کام کرتے ہیں، بدکاری کے کام کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ معاف فرمائے اب تو حد پار کرنے لگ گئے ہیں، اور اس کام کا ان کو تھوڑا سا بھی ارمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے نوجوانوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جبکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو تو نکاح کی ترغیب دی ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ نکاح کرنے کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دو فائدے بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کے بعد اس کی جو نگاہ ہے وہ پاکیزہ ہو جاتی ہے، انسان بد نگاہی سے بچ جاتا ہے، اور اسی طرح اجنبیہ عورت کی طرف اس کی نگاہ میل نہیں ہوتی۔ نکاح کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا حدیث کے اندر فائدہ یہی ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح دوسرا فائدہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ نکاح کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی جو شرم گاہ ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے نکاح کے ذریعے سے۔ کہ نکاح کتنی بڑی عبادت ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس سے آپ کی نگاہ کی بھی حفاظت رہے گی اور شرم گاہ کی بھی حفاظت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بدکاری سے وحشت نصیب فرمائے اور نکاح کی طرف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔